دوستو، اسے ضرور پورا سنیں اگر آپ کبھی بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات رکھوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے میں نے بہت محسوس کیا ہے۔ بات ہے ایک عید کی صبح کی، جب میں 7 بجے والی جماعت پڑھنا چاہتا تھا، لیکن دیر ہو جانے کی وجہ سے راستے سے ہی دوسری مسجد کا رخ کیا جہاں 8 بجے کی نماز تھی۔ مسجد میں سوائے میرے اور میرے بچوں کے 1 یا 2 ہی لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر میں میری نظریں مسجد کے انٹرنس پر پڑی، جہاں ایک بچہ جس کی عمر غالباً 8 سے 10 سال کی ہوگی بڑی ہی خوشی سے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کی چال مانو ایک کھیلتے ہوئے ہرن جیسی تھی۔ مسجد میں زیادہ لوگوں کو نہ پا کر وہ ہم سے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ کرتا پیجامہ اور ٹوپی پہن کر، آنکھوں میں سرما لگا کر وہ جس انداز میں تھا مانو اس نے عید کی صبح کی بہت پہلے ہی سے تیاری کر رکھا تھا۔ کچھ دیر وہ یہاں وہاں سرکتا کھیلتا آخرکار ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے من میں خیال آیا کہ عید کے دن تو کوئی بچہ اکیلے نماز میں نہیں آتا، اکثر بچے اپنے ابا کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ وہ ضرور کوئی یتیم ہے اور شاید باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اکیلے آیا ہے، جسے شاید اس کی ماں نے تیار کر کے اس عید کی خوشیوں کو منانے کی پہل کرنے بھیجا ہو۔ ہاں دوستو، عید کی نماز پڑھنا ہے۔ میں ان خیالوں میں ہی تھا کہ اسے دیکھا کہ وہ ایک پلر سے لگ کر کھیلتے کھیلتے سو گیا۔ میں نے سوچا شاید عید کی خوشی سے وہ صبح جلدی اٹھا اور اب نیند آ گئی ہو۔ میں ان خیالوں میں ہی تھا کہ امام صاحب کی تقریر کی آواز نے مجھے اس خیال سے ہٹا دیا، اور اب مسجد میں کچھ اور لوگ بھی داخل ہو چکے تھے۔ دھیرے دھیرے لوگوں کا مجمع بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ بچے کی طرف متوجہ ہوا اور دیکھا کہ امام کی تقریر کی آواز سے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ اپنی خوشیوں کو بٹورنا شروع کر دیا، لیکن اب جیسے اس کی آنکھیں ہر ایک آئے ہوئے نمازیوں کو باری باری دیکھ رہی تھی، جیسے وہ انہیں دیکھ کر کسی اپنے کو تلاش رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سرکتا آگے کی صف میں جا کر بیٹھ گیا جو کہ خالی تھی۔ میں تقریر سننے لگا اور وقت آیا کہ مسجد پوری بھر چکی تھی اور مؤذن نے اقامت دینا شروع کر دی۔ ہم سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس نماز شروع ہونا ہی تھا کہ میری آنکھیں دوبارہ اس بچے پر پڑی، لیکن اس بار اس کے چہرے کی ساری خوشیاں غائب تھی، مانو کسی نے اس کے سارے سپنے، ساری عید کی تیاری پر پانی پھیر دیا ہو۔ وہ آگے کی صف سے بھیڑ کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے پیچھے کی اور آ رہا تھا، باہر کی اور آ رہا تھا۔ دراصل وہ خود نہیں آ رہا تھا، اسے لوگ پیچھے کر رہے تھے۔ وہ ایک قطار سے دوسرے قطار پر آتا تو وہاں کے لوگ اسے پیچھے کر دیتے، پھر اس کے پیچھے کے قطار کے لوگ اور پیچھے کر دیتے۔ میرا دل چاہا کہ اسے اپنے قریب بلا کر اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا کر دوں، لیکن میں تھوڑی دوری پر تھا اور تب تک کچھ لوگ رکعت باندھ چکے تھے، اور اسی طرح میں نے اسے آخری صف تک پیچھے جاتے ہوئے دیکھا اور آخرکار وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ امام صاحب تکبیر دے چکے تو میں نے بھی فوری رکعت باندھ لی۔ بعد نماز کے میں نے بہت تلاشا اس بچے کو، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے مانو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہو، کہ اگر وہ ایک یتیم تھا تو مجھے اور مسجد میں تمام لوگوں کو اس سے الگ درجہ دینا تھا، لیکن ہم سبھی نے اس بچے کو جو سب سے پہلے آ کر مسجد میں داخل ہوا تھا اسے دھکے دے کر ایک کے بعد ایک صف سے پیچھے کر دیے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ کیا اس بچے کو مسجد کے اندر جگہ ملی بھی ہوگی، کیونکہ عید کے دن تو مسجد پورا پیک ہو جاتا ہے۔ کاش کہ میں اس بچے کو ڈھونڈ پاتا اور اسے مسکرا کر دیکھتا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر پاتا۔ اب مجھے افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اسے اتنا پیچھے کر دیا کہ اسے شاید اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس دلایا ہو۔ میں اس واقعے کو اور اس بچے کو آج تک بھلا نہیں پایا۔ ہاں دوستو، یہ اس لیے ہوا کہ مسجد میں آنے والے بیشتر لوگوں کے دماغ میں یہ بھر گیا ہے کہ بچے کے صف میں رہنے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور نتیجتاً جانے میں انجانے میں ہم نے ایک شاید یتیم یا ایک غریب بچے کو اپنے بیچ میں کھڑا ہونے نہیں دیا، جبکہ اس کا حق تھا کیونکہ وہ سب سے پہلے آ کر بیٹھا تھا وہاں۔ میرے دوستو، یہ کس طرح کا عمل ہے ہمارا، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، جبکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ یہی نہیں، میں تو ہر نماز میں ان بچوں کو دیکھ کر افسوس کرتا ہوں، ان لوگوں پر، ان بزرگوں پر اور جوانوں پر جو ہمیشہ بچوں کو بنا حکمت کے ساتھ ایسے پیچھے دھکیلتے ہی کہ بچوں کی آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے مانو وہ بددعائیں دے رہی ہے، مانو ان کے کانفیڈنس کو کسی نے تیز چھری سے چیر دیا ہو۔ اب اس معاملے پر چونکہ ہمارے امام بھی بہت زیادہ نصیحت نہیں کرتے لوگوں کو، سو یہ معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ بچوں کو
जिनकी उम्र 10, 12 यहाँ तक कि 15 वालों को भी पीछे कर देते हैं। यहाँ तक कि बच्चे नमाज शुरू कर चुके तब भी उन्हें उठाकर या धकेल कर पीछे कर देते हैं, और जब पीछे के सफ में दूसरे बड़े आते हैं तो वो वापस उन्हें पीछे कर देते हैं, और फिर यही सिलसिला जारी रहता है यहाँ तक कि बच्चे एकदम से पीछे हो जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा हूँ कि बच्चों के आंखों में आंसू तक तैर जाते नमाज की हालत में, इन बड़े और बुजुर्गों के इस रवैये से। हम उन बच्चों को उठाकर पीछे कर रहे हैं जो फजर के वक्त भी उठकर सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हुए और आगे सफ में जाकर बैठे हैं। उन बच्चों को पीछे कर रहे हैं जिन्हें एक तरफ हम 10 साल के होने पर डांट रहे, पीट रहे, नमाज भेज रहे हैं। नतीजतन कुछ बच्चे तो अब घर से निकलते हैं लेकिन मस्जिद में ही नहीं जाते, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती छोटा साबित करने में लगे हैं हमारे ये बुजुर्ग। कुछ बच्चे तो पहले ही से जाकर मस्जिद के कोने में खड़े हो जाते, भले ही पूरे मस्जिद के मुसल्ले जो खाली रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि 4 रकात खत्म हुए तक आखिरकार उन्हें बिल्कुल पीछे कर दिया जाएगा। और कभी कभी तो ताज्जुब बताई कि उस कोने में खड़े बच्चे को भी दरवाजे की ओर धकेल दिया जाता है अगर मस्जिद पूरी भर गई हो, और देर से आए हुए आखिरी रकात में पहुंचे हुए लोगों को अगर जगह ना मिले तो। मैंने खुद कई शरारती बच्चों से मोहब्बत के साथ बात किया, उनसे मिला, सलाम में पहल किया, उन्हें मर्तबा दिया, तो नतीजे में वो बच्चे अब सिंसियरली नमाज पढ़ते हैं। फिर भी बच्चे अगर शरारत कर लें तो हम उनसे दोबारा मोहब्बत से पेश आए। इस्लाम का तरीका तो वो है जिसने बड़ों बड़ों को ठीक कर दिया, और ये तो हमारे बच्चे हैं। और इस बात को लेकर मैंने कई मर्तबा लोगों को समझाना चाहा और लोगों से बात किया, लेकिन नतीजा ये देखा कि इनके दिमाग में